ذرا سوچئے، ایک انسان ہوا میں سے ہی غائب ہو جائے بنا کسی نشان کے، اور وہ بھی ایک پلین سے۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ 1 نومبر کی سرد شام ایک انجان شخص نے امریکہ کے آسمان میں سے ایک ایسی حرکت کی جو دنیا کے لیے راز بن گئی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے لٹیرے کی جو ایک پلین ہائی جیک کر کے ہوا میں پیراشوٹ سے کود گیا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ ہے ڈی بی کوپر کی مسٹری، ایک ایسی کہانی جسے آج تک لوگ سمجھ نہیں پائے۔ 24 نومبر 1971 کا دن تھا۔ تھینکس گیونگ سے ایک دن پہلے پورٹلینڈ سے سیٹل جانے والی نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 305 میں ایک عجیب شخص سوار ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو ڈین کوپر کے نام سے انٹروڈیوس کرواتا ہے، لیکن بعد میں میڈیا اسے ڈی بی کوپر کہنے لگتی ہے۔ اس دن ڈی بی کوپر نے ایک سمپل سا بلیک سوٹ پہنا تھا، ڈارک گلاسز لگائے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ یہ بس ایک عام شخص لگ رہا تھا، لیکن اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جلد ہی کوپر نے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو ایک پرچی دی جس میں لکھا تھا کہ اس کے پاس بام ہے۔ اس نے مانگ کی $2 لاکھ کیش میں اور ساتھ ہی 4 پیراشوٹس بھی مانگ لیے۔ یہ ڈیمانڈ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے، لیکن ایئر لائن نے پیسنجرز کی جان بچانے کے لیے اس کی ساری ڈیمانڈز مان لی۔ جب پلین سیٹر پہنچ گیا تو کوپر نے پیسنجرز کو ریلیز کر دیا، لیکن کریو ممبرز کو وہیں روک لیا۔ کوپر نے واپس پلین کو ٹیک آف کرنے کا حکم دیا۔ اب کی بار مقصد تھا میکسیکو سٹی۔ کوپر نے پائلٹ کو کہا کہ وہ پلین کو 10,000 فیٹ سے نیچے رکھے اور لینڈنگ گیئر نیچے ہی رکھے۔ یہ سب کچھ بہت ہی تحقیقات سے پلان کیا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کوپر کو پلینز کے بارے میں اچھی خاصی معلومات تھی۔ رات کے اندھیرے میں کچھ ہی دیر بعد ڈی بی کوپر نے جہاز کے پیچھے والے دروازے کو کھولا اور ساتھ میں پیسوں سے بھرا بیگ لے کر پیراشوٹ سے کود کیا۔ یہ سب کچھ واشنگٹن کے گھنے جنگلوں کے اوپر ہوا تھا، جہاں اندھیرا بھی تھا اور موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ کوپر ہوا میں کہاں گیا یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جب جہاز واپس سیٹل لوٹ کر آیا تو صرف ایک خالی پلین تھا اور ایک بڑی سی مسٹری۔ اس واقعے کے بعد FBI نے بہت سی تحقیقات کی، ہزاروں لوگوں سے سوال جواب کیے، لیکن ڈی بی کوپر کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ ایک مسٹری بن گیا۔ یہ انسان تھا کون، کہاں سے آیا تھا، اور سب سے بڑی بات وہ کہاں گیا؟ یہ سوال آج تک جواب کا منتظر ہے۔ $2 لاکھ کے وہ نوٹ جو کوپر نے لیے تھے، ان کے سیریل نمبر FBI نے سب بینکس اور پبلک تک پہنچا دیے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ پیسہ کبھی استعمال ہوا یا نہیں۔ 1980 میں ایک 8 سال کے بچے کو کولمبیا ریور کے کنارے کچھ نوٹ ملے جو ڈی بی کوپر کے پیسوں سے ملتے تھے، لیکن اس سے بھی مسٹری سلجھنے کی بجائے اور گہری ہو گئی۔ ڈی بی کوپر کو لے کے کچھ تھیوری سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوپر پلین سے کود کر مر گیا ہوگا کیونکہ موسم بہت سردی کا تھا اور جنگل بھی بہت گھنا تھا۔ کچھ اور لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ زندہ بچ گیا تھا اور شاید اب تک چھپ کر زندگی گزار رہا ہو۔ کوپر کی شناخت اب تک ایک راز ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کے لیے کیوریوسٹی کا سبب بنی۔ ڈی بی کوپر ایک ایسا نام بن گیا ہے جو تاریخ میں ایک راز بن کر رہ گیا۔ یہ مسٹری ایک ایسی داستان ہے جس میں ایڈونچر بھی ہے، سسپینس بھی ہے اور راز بھی ہے۔ آج تک FBI نے اس کیس کو سالو نہیں کیا اور ڈی بی کوپر کا نام ہوا میں ہی کہیں کھو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اس رات کو کود کر غائب ہو گیا تھا۔ شاید کبھی یہ راز سلجھ سکے اور شاید یہ ہمیشہ کے لیے انسالوڈ مسٹری بن کر رہ جائے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی بی کوپر زندہ بچ گیا ہوگا یا پھر مر چکا ہوگا؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے پھر کسی دوسرے انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔